جو عظمت و بزرگی عطا فرمائی وہ سب کچھ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے, حضرت تانوح علیہ السلام اٹھے, حضرت شعیب, جتنے بھی انبیاء کرام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سارے اٹھے, اپنا اپنا مقام بیان کیا. سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلایا گیا. یا رسول اللہ آپ اپنا مقام بیان سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں وہ ہوں جس کو اللہ نے محمد بنایا, سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کو اللہ نے احمد بنایا, سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کو اللہ نے خاتم المرسلین خاتم الانبیاء بنایا, سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا, سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کو اللہ پاک نے مقام محمود عطا فرمایا, سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کی امت کو اللہ پاک نے ساری امتوں سے بہترین امت بنایا, سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر ان اعطیناک الکوثر عطا فرمایا, سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کی وجہ سے جو ہے ایک جمع غفیر کو کی بخشش اور شفاعت کی جائے گی, ہر بندہ مومن کی شفاعت کی جائے گی. جب آپ نے یہ مقام عطا فرمائے, جب یہ بیان کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا گروہ انبیاء رسل یاد رکھو محمد مصطفیٰ کا ہم سے بڑھ جانا یہ انہی چیزوں کی وجہ سے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کی. سبحان اللہ. ان کا مقام ٹھیک ہے, ہم ان کے جد اعلیٰ ہیں, ہم ان کے آبا ہیں, ہم ان کے والدین ہیں, لیکن مقام اور مرتبے میں یہ ہم سے بڑے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی عظمت و شان ہم سے بڑی ہے, ان کا مقام ہم سے بڑا ہے, اسی لیے تو یہ ہماری امامت فرما رہے ہیں. حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے, ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ ذرا چچا بڑا ہوتا ہے اور بھائی کا بیٹا چھوٹا ہوتا ہے. تو حضرت عباس نے فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں, بڑے تو حضور ہی ہیں, لیکن پیدا میں کچھ سال پہلے میں ہو گیا, پیدائش کچھ سال میری پہلے ہو گئی ہے, ورنہ مقام اور مرتبہ محمد کا ہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ادب والے لوگ, محبت والے لوگ, تو سارے انبیاء کرام کو آپ نے فرمایا اے دوستو یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظمت و شان عطا فرمایا. حضور پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر انبیاء سے رسولوں سے ملاقات ہو رہی ہے, تیسرے آسمان, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا ہے اور میرا انتہائی مقام ہے, میرا انتہائی مقام ہے. براق بھی وہیں رک گیا, سدرۃ المنتہا پر جبرائیل بھی رک گئے. فرمایا جبرائیل کو خواہش, کو تمنا, کوئی ارادہ؟ فرمایا یا رسول اللہ خواہش یہی ہے جب قیامت آئے پل صراط سے آپ کی امت گزرنے لگے, اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ نیچے پر جبریل کے ہوں. سبحان اللہ. نیچے پر جبریل کے ہوں, یہی میری خواہش ہے. اگر اللہ قبول فرما لے تو میرا بھی آپ کے غلاموں میں نام آ جائے, میرا بھی آپ کے دربانوں میں نام آ جائے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میری خواہش ہے کہ پر میرے نیچے آ جائیں اور آپ کی امتی بچ جائیں. حضور نے فرمایا ضرور اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا, کیوں میں خود میزان حق پر کھڑا ہوں, میں خود باہر کھڑا ہوں گا. حضور علیہ السلام پھر آگے ایک اور سواری آئی رفرف, وہاں پر تشریف لے گئے. پھر رفرف کا سفر بھی ختم ہوا, مقام لو مقام قلم ختم ہوا, آگے مقام او ادنا آ گئی, مقام او ادنا آ گئی, کعبہ کو حسین کا مقام آ گیا. اور حضور علیہ السلام کو حکم ہوا اے میرے محبوب اپنے نالین جہاں اتار لیں, لو بھی قلم بھی, لو بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ. لو بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. اے محبوب لوگ نیچے رہ گئے, قلم نیچے رہ گیا, اور سب سے اوپر تیری نالین ہے. سبحان اللہ. حضور نے اپنے نالین پاک اتارے, نالین سارے جہاں, اوپر صرف محبوب کی ذات ہے اور پھر اوپر خدا کا مقام. حضور علیہ السلام حلیم ناز میں پیش ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اے بندو تم کیا جانو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کیا گفتگو کی. اللہ. یہ تو چند چیزیں ہمیں احادیث سے پتہ چلی ہیں جو مسلم اور بخاری میں آئی, اور حضور نے بیان فرمائی میں نے کیا دیکھا, میں نے کیا نہیں دیکھا. میں نے ہر چیز دیکھی, جنت دکھائی گئی, دوزخ میں دکھایا گیا کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, ہر چیز کا نظارہ کروایا گیا.
خود خدا کی ذات مجھ سے نہیں چھوٹی. سبحان اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے خدا کو دیکھا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں ہاں خدا کی قسم اللہ کے رسول نے اپنے خدا کو دیکھا، اللہ کے رسول نے اپنے خدا کو دیکھا، اللہ کے رسول نے اپنے خدا کو دیکھا. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا نعرہ تحقیق. ایک مختصر سی بات انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں یہ سارا موضوع انشاءاللہ جاری رکھوں گا. ایک حضور کا جانا تھا اور ایک حضور کا آنا تھا. لوگ کہتے ہیں جانا بہت بڑی بات ہے، جانا بہت بڑی بات ہے براق پر، پھر مسجد اقصی میں، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لو قلم لامکان کی سیر، جنت کی سیر. ہم دنیا میں آئے ہیں کس لیے؟ جنت میں جائیں. اب جب جنت میں جائیں تو کسی کا جی چاہتا ہے کہ پھر واپس آئیں؟ کسی کا جی نہیں چاہتا. تو جو خدا کو دیکھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا جانا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن محبت والے حضور سے پیار کرنے والے عاشقین اور صوفیاء کہتے ہیں لوگوں جانا بڑا نہیں، حضور کا آنا بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کا جی چاہتا ہے کہ رب کو دیکھے، جنت کے نظارے کر کے آئے اور پھر واپس اپنے غلاموں میں تشریف لے آئے؟ سبحان اللہ. یہ کیسے؟ فرمایا جانا بھی بہت بڑی بات ہے لیکن حضور کا آنا اس سے بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر اپنی زندگی تک پھر اپنے غلاموں میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. فرمایا حضور کا جانا بھی بے مثال ہے اور حضور کا آنا اس سے بڑی مثال ہے. سبحان اللہ. پھر حضور اپنے غلاموں میں، تاکہ میں اپنے غلاموں کو تسلی دیا کر دوں کہ ہمارے لیے بخشش کا یہ بھی سامان ہے، ہمارے لیے بخشش کا یہ بھی سامان ہے، ہمارے لیے یہ بھی سامان ہے. تو دوستو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم معجزہ ہے، وہ عظیم قدرت الہیہ کا ظہور ہے جس کو سمجھنے کے لیے ایک زندگی درکار ہے. محدثین نے، محسرین نے اس پر بے شمار بحثیں کی ہیں، تفصیل سے واقعات لکھے ہیں، کس کا بیان ہو کس کا بیان نہ ہو، لیکن یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہ جب آپ واپس تشریف لائے، ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد ختم کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ انتظار میں مسجد سامنے امامت بھی ہوئی، نماز پڑھی اور پھر آپ آسمان پر تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا میں نے مسجد سامنے بھی حضرت موسیٰ کو دیکھا اور جب میں دوسرے آسمان پر چلا گیا تو میں نے وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. وہاں بھی تشریف فرما. چھٹے آسمان پر میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، وہاں بھی ملاقات ہوئی. پھر آپ واپس تشریف لائے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلیم اللہ پوچھ لیتے، فرمایا اے اللہ کے محبوب کیا لین دین ہوا، کیا باتیں ہوئی؟ فرمایا بہت کچھ ہوا. فرمایا کوئی عبادت شام کو فرض ہوئی؟ فرمایا 50 نمازیں. فرمایا اوہو یہ تو نہیں ہو سکتا، میں ساری زندگی اپنی قوم کو سمجھاتا رہا 2 نہیں پڑھتے تھے تو 50 کیسے پڑھیں گے؟ آپ واپس جائیں اور واپس جا کر پتہ حضور کو بھی ہے، پتہ خدا کی ذات کو بھی ہے. اللہ کو نہیں پتا کہ آخر میں فرض کتنی ہونی ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا ظہور تھا جو اہل محبت کے لیے. حضور ضیاء الرحمت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 مرتبہ حضور کو بھیجا. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول جائیں 5 اور کام کروائیں. آپ نے ایک ہی مرتبہ کہا کہ حضور 45 کام کروائیں، فرمایا 5 کام کروائیں. حضور جاتے پھر خدا سے کام کروا کے پھر تشریف لے آتے. فرمایا اب 10 آپ جو ہے وہ 30 رہ گئی یا 25 رہ گئی، 20 رہ گئی، اب 5 رہ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور وقت ہے 5 بھی معاف کروا لے، یہ بھی نہیں پڑھیں گے. فرمایا موسیٰ اب جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے اپنے امتیوں سے یہ امید نہیں، جو میرے ہوں گے وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ 5 وقت پڑھیں گے. حضرت موسیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ معاف کروائیں، جیسے 45 ہو گئے 5 بھی معافی ہو جائے گی. فرمایا نہیں اب نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش اور اس ارادے کا اہل محبت نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نماز میں کمی کروانے کا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ بار بار اس چہرے کو دیکھنے کا تھا
جو بار بار اپنے رب کو دیکھ رہا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا زندگی تو مجھے دم کرانے کا حکم تھا، لیکن چلو اس چہرے کو دیکھیں جو بار بار اس خدا کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نبی آپ پھر جائیں کم کروا کے لائیں، پھر جائیں کم کروا کے لائیں. تو یہ اس میں حکمت پوشیدہ تھی. فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور واپس جاتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، میرے ہوں گے تو ضرور پڑھیں گے، میرے ماننے والے ضرور پڑھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر یہ میری طرف سے اپنی امت کے لیے تحفہ ہے، یہ لے جائیں ان کو پیش کریں. جب آپ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی محبوب 5 پر آپ راضی ہو گئے، میری تقدیر میں 50 لکھی ہوئی، ان میں رد و بدل نہیں ہوگا. آپ کا جو امتی 5 پڑے گا ثواب 50 کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 50 ثواب 50 کا ہوگا. اللہ کرے ہم اس عزم پر ڈٹ جائیں. انشاءاللہ یہ واقعہ چلتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں.